بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى جبرائيل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا فقال إن فيهم يا رب إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين فقال اقلبها عليه وعليهم فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو. انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس بستی میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو فلاں نام کا ہے اور اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. فرمایا کہ اس بستی کو اس پر، اس بندے پر اور باقی باشندوں پر پلٹو. کیوں؟ کہ اس نے اس کے چہرے کی میرے بارے میں ایک گھڑی کے لیے بھی کبھی رنگت نہیں بدلی. اس حدیث مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جب زمین پر انسان، اللہ کا بنایا ہوا انسان، اللہ کی نعمتیں کھا کر، اسی کی نعمتوں میں صبح و شام ایک ایک سانس گزار کر، بلکہ ایک ایک سانس کی صورت میں اس کی نعمتیں استعمال کر کے جب اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے بغاوت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے. پہلے رحمت ہوتی ہے جو اس کو اتنی نعمتیں دیتی ہے، نافرمانی کے باوجود بھی اس کو نعمتیں دیتی چلی جاتی ہے اور پھر ڈھیل دیتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ جو غضب کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ پکڑنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب یہ لوگ حد سے بڑھ گئے، ان کی پکڑ کی جائے، ان کو جھٹکا مارا جائے. تو ایسے ہی ایک بستی، پرانی بستی تھی بنی اسرائیل کی یا کوئی اور قوم ہوگی، اس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، حتیٰ کہ اتنی بڑی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اس بستی کو پلٹ دو، یعنی یہاں سے نیچے سے اٹھاؤ اس کو، اور اٹھانے کے بعد اوپر لے جا کر الٹا کر کے نیچے مار دو. جیسے ہم مٹی کو اٹھائیں کسی بیلچے وغیرہ کے ذریعے سے اور اوپر لے جا کر دوبارہ پلٹ کر نیچے ماریں کہ اوپر کا حصہ زمین جو مٹی کا ہے وہ نیچے چلا جائے اور نیچے کا حصہ اوپر آ جائے. یعنی اتنا زبردست طریقے سے عذاب اللہ تعالیٰ کا اس پر آیا. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کہ یا اللہ بستی تو ٹھیک ہے، جو کام کر رہی ہے سو کر رہی ہے، وہ تو اس کی مستحق ہے، لیکن وہاں ایک انسان ایسا ہے، ایسا عابد ہے، ایسا عبادت گزار ہے، آپ کا ایسا فرما بردار ہے، مطیع ہے، کہ اس نے ایک پلک جھپکنے، یعنی سیکنڈ سے بھی کم تر حصہ، آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. یعنی وہ بالکل گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، عبادت ہی عبادت، ذکر ہی ذکر، اللہ کی اطاعت ہی اطاعت. تو اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس بستی کو پلٹ کر اس کو، یعنی گویا کہ پہلے اس کو رکھو، اس کے بعد اس کی بستی کے باشندے ہوں گے اور اس کے اوپر بستی ہوگی. یعنی گویا کہ اس کو سب سے نیچے رکھو. یعنی اس کا غصہ گویا کہ اس پر زیادہ ہے، حالانکہ وہ نافرمان نہیں ہے. نافرمانی تو باقی لوگ کر رہے تھے، گناہ باقی لوگ کر رہے تھے. تو وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِي سَاعَةً قَطُّ، کہ یہ ایسا بے حس تھا
اور ایسا جو ہے وہ بے خبر تھا کہ اپنی تو کرتا رہا، اپنی نیکی کی فکر کرتا رہا، اپنے آپ کو بنانے کی، سنوارنے کی اور نیک راہ پر چلنے چلانے کی فکر کرتا رہا، لیکن ساتھ ہی یہ دوسروں سے غافل رہا اور یہ سوچتا رہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اپنے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، دوسرے دائیں جائیں یا بائیں جائیں، کوئی جو ہے اپنے گھر میں کچھ بھی کرے، کوئی زنا کرے، کوئی شراب پیے، کوئی چوری کرے، کوئی نمازیں چھوڑے، کوئی سود کھائے، کوئی رشوت کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے، مجھے اس سے کیا غرض، مجھے تو اپنی قبر میں پڑنا ہے، اپنی جواب داری ہے، اپنا یہ ہے، اپنا وہ ہے، بس یہ اس کو فکر رہی۔ لیکن میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے اور میری نافرمانی ہو رہی تھی، اور یہ صاحب ایمان تھا، تو اس نے اس پر ایک دفعہ بھی اس کے چہرے میں تغیر بھی نہیں آیا، اس کو افسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ کیا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کیا برا کام ہو رہا ہے، کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ سوچ آئے گی تو انسان پھر سوچے گا، ان کو بند کرنے کی بھی کوشش کرے گا، ہمت کرے گا، فکر کرے گا، آخری درجہ یہ کہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، یا اللہ یہ تیری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، آپ ان نافرمانیوں پر آپ خوش نہیں ہیں، میں کیسا اللہ والا ہوں کہ میں اس پر خوش ہو جاؤں۔ تو ایک مسلمان تو اللہ والا ہوتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی پر مسلمان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ گناہ پر چاہے وہ اپنی ذات سے ہو رہا ہو یا کوئی دوسرا کر رہا ہو، گناہ گناہ ہے، یہ آگ ہوتی ہے جہنم کی جو انسان کے دائیں میں لگ رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے گھر کے اندر تو اس نے اپنے اوپر جہنم کی آگ جلا رکھی ہے، یہ دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے کہ اے بنی آدم کہ تم نے جو اپنی آگ جلا رکھی ہے اپنے اوپر، اس کو بجھاؤ اور نماز کے لیے اللہ کے حضور آؤ۔ تو جس گھروں میں 5 بے نمازی، 6 بے نمازی، وہاں بے برکتیاں، نہ حسنے، نہ اتفاقیاں، نہ چاقیاں، شیطان کی دخل اندازیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ تو ایسے میں آج کل کے خوشنما فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں بس اپنے آپ سے کام رکھنا ہے، دوسرے کی زندگی میں پرائیویسی میں ہمیں دخل نہیں دینا۔ یہ شیطان کا فلسفہ ہے، یہ کفر کا فلسفہ ہے، شیطان کا فلسفہ ہے، یہ ایمان کا اور مسلمان کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کی بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مجھے اس کی فکر کرنی ہے، کم سے کم آخری درجہ یہ ہے۔ 3 درجے فرمایا کہ سب سے پہلا درجہ اگر ہاتھ سے روک سکتا روک دے، زبان سے تغیر کر سکتا کر دے، لیکن یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، بہت ہی مجبور ہے بیچارہ، بہت ہی لاچار ہے کہ سنتا کوئی نہیں یا نقصان کا اندیشہ ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے تو کم سے کم برائی کو برا سمجھو اور اس کے لیے دعا کرو، اللہ کے حضور رو گڑ گڑاؤ، یا اللہ یہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی، میری بہن نافرمان ہے تیری، نماز چھوڑ رہی ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یا اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، اس کا دل بدل دے، اس کو سیدھا کر دے۔ تو کم سے کم انسان اپنی ذات کی حد تک اس سے بری ہو جائے گا اور اس کے برے اثرات سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔